باندی جب آپ کے پاس رہے گی تو وہ پبلک پراپرٹی نہیں بنے گی کہ اس کو بازار میں آپ چھوڑ دو. جس کی باندی ہے صرف وہ اسے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت ایک پبلک پراپرٹی بن جائے اور وہ 10 لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرنا شروع کر دے, کیونکہ ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ تمہارا جو مولا ہے, تمہارا جو مالک ہے, صرف تمہارے پاس آ سکتا ہے, اور اس سے اگر تمہاری اولاد ہوئی تو وہ بھی حلال ہوگی, یہ اس اولاد کا باپ ہوگا, اس کو تمام کے تمام بیٹوں والے حقوق ملیں گے. فرق صرف اتنا ہے بیوی میں اور باندی میں کہ بیوی کا درجہ زیادہ ہے, باندی کا درجہ کم ہے. باندی خدمت کے لیے آئی ہے, بیوی خدمت کے لیے بولو نہیں ہے. ہم نے اس آپشن کو اس لیے برقرار رکھا کہ اگر اسلام غلام اور باندی کے سسٹم کو ختم کر دیتا تو مجاہدین کے پاس 2 آپشن رہ جاتے, یا تو ان کو رہا کر دیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے. دشمن قوم جس سے آپ میدان جنگ میں لڑ کر آپ نے اس پہ قبضہ کیا ہے, اسے رہا کرنا یہ دوبارہ اپنے لیے آفت کھڑی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دوبارہ سے پھر جا کے لڑو ہم سے. بھائی کیوں رہا کریں ان کو؟ آپ کہہ سکتے ہیں پیسے لے کے چھوڑ دیں, یہ آپ کا ایک مشورہ ہے. بہت سے لوگوں کو پیسے لے کے چھوڑا بھی گیا, فدیہ لے کے ان کو رہا کیا گیا. لیکن اسلام نے یہ آپشن دیا, کیونکہ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم معاشی لحاظ سے تو مضبوط ہو جائیں گے, لیکن ایک بندہ دوبارہ میدان جنگ میں آئے گا لڑنے کے لیے, وہ پھر انسانی جانوں سے کھیلے گا. تو اسلام نے یہ آپشن دیا کہ آپ چاہو تو ان کو قتل کر دو, چاہو تو ان کو غلام بنا دو اپنی خدمت کے لیے. ساری زندگی یہ آپ کی خدمت کریں گے, اور ان کو حقوق یہ ملیں گے کہ آپ کے ذمے ان کا سارا خرچہ پانی ہے پوری زندگی کا, ان کا کھلانا پلانا کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. یہ ایک بہترین آپشن تھا, اس سے انسانی جانیں ہلاکتوں سے بھی بچ گئیں, اور آپ ان کو اپنے جیسے حقوق نہیں دے سکتے کیونکہ وہ دشمن قوم گرفتار ہوئی ہے. تو یہ بہترین حل تھا. اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب دشمن قوم کو آپ پکڑیں گے تو آپ ان کے قتل میں دلچسپی نہیں لیں گے. اس سے زیادہ امکان یہ ہے کہ آپ ان کو قتل نہ کریں, کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے غلام بن کے میری زندگی, میرے گھر میں خادم مل گیا, مجھے کیا مل گیا؟ ایک زندگی بھر کے لیے خدمت گزار. اب یہ ساری زندگی میری خدمت کرے گا, تو میں اس میں دلچسپی لوں گا کہ میں اس کو قتل نہ کروں. تو اس زمانے میں غیر مسلموں کے لیے یہ فائدے والا حکم تھا, یہ نقصان والا حکم نہیں تھا. اور اسلام غلبے میں بھی تھا, اسلام طاقتور تھا, پھیلتا چلا جا رہا تھا. تو اس میں ان کو ایک سہولت دی گئی ہے. اور عورتوں کے ساتھ کیا کیا گیا کہ وہ بھی جب باندی بنیں گی تو اگر ان کو رہا کیا جاتا یا تو معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ان کو, تو دشمن قوم جس پہ آپ نے قبضہ کر کے اس کو گرفتار کیا ہے, ان عورتوں کو بیوی کا مقام دینا آسان نہیں ہے. بیوی آپ کے پیرالل ہوتی ہے, آپ کے جوڑ کی ہوتی ہے, عزت دار ہوتی ہے. تو اسلام اگر یہ کہتا کہ ان کو آپ بیوی بنا لو تو لوگ اس کے لیے آمادہ بولو نہیں ہوتے, وہ نہیں کرتے شادی. اور شادی گن پوائنٹ پہ ہوتی نہیں ہے کہ آپ نہیں چاہ رہے ہو, آج کل ہو رہی ہے, ابا کروا رہے ہوتے ہیں آج کل. تو اسلام نے یہ کہا کہ ان کو تمہاری مرضی ہے, چاہو تو بیوی بنا لو, بیوی نہیں بنانا چاہتے تو ہم تمہیں یہ آپشن دیتے ہیں, ان کو اپنی باندی بنا لو تم. اور باندی جب آپ کے پاس رہے گی تو وہ پبلک پراپرٹی نہیں بنے گی کہ اس کو بازار میں آپ چھوڑ دو. جس کی باندی ہے صرف وہ اسے ریلیشن قائم کر سکتا ہے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورت ایک پبلک پراپرٹی بن جائے اور وہ 10 لوگوں کے ساتھ منہ کالا کرنا شروع کر دے. کیونکہ ایسے چھوڑا نہیں جا سکتا, اس کو باؤنڈ کیا ہے کہ تمہارا جو مولا ہے, تمہارا جو مالک ہے, صرف تمہارے پاس آ سکتا ہے, اور اس سے اگر تمہاری اولاد ہوئی تو وہ بھی حلال ہوگی, یہ اس اولاد کا باپ ہوگا, اس کو تمام کے تمام بیٹوں والے حقوق ملیں گے. فرق صرف اتنا ہے بیوی میں اور باندی میں کہ بیوی کا درجہ زیادہ ہے, باندی کا درجہ کم ہے. باندی خدمت کے لیے آئی ہے, بیوی خدمت کے لیے بولو نہیں ہے.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر اسلام نے بہت بڑا احسان یہ کیا کہ جو غلام اور باندیوں کا جو سسٹم غیر مسلموں میں تھا اس کو ختم کیا اسلام نے، بلکہ غلاموں کو حقوق دیے، کیونکہ اب یہ تم ان کے مالک ہو، تو ان کو حقوق دیے کہ تم نے ان کے خوراک کا، لباس کا، پوشاک کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی نسبت تمہاری طرف ہوگی، فلاں کا غلام، فلاں کا عبد، تو ان کے پڑھے لکھے ہونے سے عزت کس کی ہوگی؟ تمہاری۔ اور باندی کا بھی حکم دیا کہ یہ باندی تمہاری ہے، تم اس سے اپنی ریلیشن قائم کر سکتے ہو، اولاد ہوئی تو یہ اولاد کس کی کہلائے گی؟ یہ تمہاری اولاد کہلائے گی، اس اولاد کو وراثت تم سے ملے گی جو باپ کو بیٹے سے وراثت، بیٹے کو باپ سے پورے حقوق دے دیے اس کو۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر تمہاری اس سے اولاد ہو گئی تو یہ ام ولد بن جائے گی، اور پھر تمہارے مرنے کے بعد یہ دوبارہ غلام بولو نہیں بنے گی۔ اس کو یہ سہولت دی اسلام نے کہ اس سے اولاد ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب یہ کیا بنے گی؟ یہ اب ہمیشہ کے لیے غلام نہیں رہے گی، بلکہ یہ تمہارے مرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ یہ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر اسلام نے غلام اور باندی کو یہ حقوق دیے، اور ایسے شاندار حقوق دیے کہ جو انگریز ہیں نا گورے، انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اسلام میں غلام اور باندیوں کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں یورپ میں رائج رہا ہے، وہ تصور نہیں ہے۔ اور اسلام میں غلام اور باندیوں میں اتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے محدثین غلام تھے۔ صحیح بخاری کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، راوی ہیں، حضرت نافع، اکثر عبداللہ بن عمر سے حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ یہ آذربائیجان میں گرفتار ہوئے تھے اور عبداللہ بن عمر کے غلام بنے تھے۔ عبداللہ بن عمر نے ان کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آج بڑے بڑے علماء کے یہ مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہت سارے محدثین غلام تھے، اس لیے کہ جب مجھے پتا ہے کہ میرا غلام پڑھا لکھا ہوگا، میرا غلام ادب تمیز والا ہوگا، تو عزت کس کی ہوگی؟ میری۔ تو انسان کو نا اپنی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، گورنمنٹ کی چیز سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ غیر مسلموں نے کیا کیا ہے؟ ہر چیز ریاست کے کھاتے میں ڈال دی ہے، حتیٰ کہ ابا اماں کو پالنا یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی۔ یورپ میں کیا ہو رہا ہے؟ اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کے والدین کو کون پالتا ہے؟ ارے کیا ہو گیا؟ کون پال رہا ہے؟ ریاست پال رہی ہے۔ انسانوں کا آپس میں ریلیشن کیا کر دیا؟ ختم۔ اب یہی غلام آج کل جنگوں میں قیدی بنتے ہیں اور ریاست ان پہ خرچ کرتی ہے، اور جو چھپ چھپا کے قیدیوں پہ جیلوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے آتا بھی نہیں۔ اسلام نے جیلوں میں قیدیوں کے سسٹم کو ختم کیا۔ بھئی قیدی کیوں بنا رہے ہو؟ یہ جس کا ہے اس کو پکڑا دو، تقسیم کر دو اس کو۔ تو پہلا احسان اسلام نے یہ کیا، اس سے قتل سے بچے وہ، اور باندیاں زنا سے بچ گئیں۔ اگر یہ بات لوگوں کو، آج لوگ اسلام کے غلام اور باندیوں کے نظام پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یقین نہ آئے نا آپ کو اسلام کے اسلام کے نظام میں جو حسن ہے، آپ رشیا کی حالت جا کے دیکھو۔ جب افغانیوں نے رشیا کو مار مار کے بھرکس نکالا ہے نا، ان کا رشیا کو شکست ہوئی ہے، ان کے جوان قتل ہو گئے تھے، عورتوں نے زنا کو اپنا پیشہ بنایا ہے، بہت تیزی سے انہوں نے دنیا میں زنا پھیلایا۔ یہاں پاکستان میں بھی ہم یاد، ہم چھوٹے بچے تھے، لوگ بتاتے تھے کہ رشین عورتیں ادھر پاکستانیوں کے پاس آتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں اور زنا کرتی ہیں، ان سے ان کے خرچے پہ شاپنگ کرتی ہیں، کیونکہ مرد اتنی کثرت سے قتل ہو گئے تھے کہ ان عورتوں کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور رشیا میں خود اتنی سخت باقی نہیں بچی تھی کہ اپنی عوام کو فری میں اتنے الاؤنس دینا شروع کر دے وہ۔ لیکن صحابہ کے دور میں اتنی غربت کے باوجود بھی ایسا بولو نہیں ہوا، لاکھوں ہزاروں عورتیں جنگ میں گرفتار ہوئی ہیں، مگر معاشرے میں زنا نہیں پھیلا، اور نہ وہ عورتیں اپنی معاشی کفالت کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبوری۔ ان جنگی قیدی عورتوں کو مجاہدین کے حوالے کیا گیا، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، یہ تم لے جاؤ، ٹھیک ہے تم اس سے ریلیشن قائم کر سکتے ہو، لیکن اس کی اولاد تمہاری ہوگی، اس کا نان نفقہ تمہارے ذمے ہے، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو وراثت بھی ملے گی تمہاری۔